ناظرین کرام، ہم روزانہ راہ عمل کے عنوان سے علماء کرام کے مؤثر خطابات پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم مولانا سید سلمان حسنی ندوی کا گراں قدر خطاب پیش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کردار۔ اس امت کو پیغمبر کے ساتھ یہ حیثیت دی گئی۔ آگے چونکہ پیغمبروں کی بعثت نہیں ہونی تھی، اس لیے اس امت کو پیغمبروں کا مشن دے دیا گیا، اور پیغمبر کے بارے میں جب یہ فرمایا گیا کہ وہ حق کے گواہ ہیں اور اپنی مادری زبان بولنے اور سمجھنے والوں کو مخاطب کر کے وہ اللہ کے حق کی گواہی ان کے سامنے پیش کر دیں گے، تو پھر ان کی ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ اب اس کا جھنڈا سنبھال لیں اور اس کے بعد چپے چپے پر جائیں اور تمام انسانوں کے سامنے حق کی اس گواہی کو پیش کریں۔ اسی کی وضاحت اور مزید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، انتخاب کیا گیا پوری دنیا سے تمہارا۔ اے مکے والو، اے مدینے والو، اے قریش کے لوگوں، اے اوس اور خزرج کے لوگوں، اے بنو تیم، اے بنو عدی اور مختلف نسبت رکھنے والے لوگوں، تمہارا انتخاب پوری دنیا سے اس لیے کیا گیا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی منزلوں سے گزارا، آخری نبی عطا فرمائے، ان کی صحبت نصیب فرمائی، ان کی ہمنشینی عطا فرمائی، انہوں نے تم کو سرا سے سریا پہ پہنچا دیا، پستیوں سے اٹھا کر رفتیں عطا کر دی۔ کل تم بکریاں چراتے تھے اور اونٹ چراتے تھے، اس اللہ تعالیٰ نے تم کو خلافت کی گدی پہ بٹھایا اور دنیا کا تاج تم کو عطا فرمانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اب اٹھو اور یہ سمجھ لو کہ پوری انسانیت تمہاری مخاطب ہے، وہ تمہارا میدان عمل ہے، وہ تمہارے مشن کے مخاطب ہے۔ تمہیں اٹھ کر اس کام کو، اس کار نبوت کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور ایک فرد بشر سے یہ کہنا ہے کہ آخری نبی تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آخری کتاب لے کر آئے ہیں۔ اب نبوت انہی کی چلے گی، ماضی میں جو بھی نبی رہا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ رام نبی تھے یا کرشن تھے، مجھے نہیں معلوم کہ بدھا نبی تھے کہ نہیں تھے، اگر تھے تو ان کی نبوت کا دور ختم ہوا۔ اگر موسیٰ نبی تھے اور یقیناً تھے، اور عیسیٰ نبی تھے، اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب نبی تھے، لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو گیا۔ قومی بنیادوں پر نبوت کا دور ختم ہو گیا، عالمی بنیادوں پر نبوت کا دور شروع ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے گلوبلائزیشن کا بگل بجا دیا گیا اور پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک آنگن، ایک کمرہ، ایک ڈرائنگ روم، ایک بیڈ روم، بلکہ ایک پلنگ پر ایک کمپیوٹر کے سامنے اس طرح سمیٹ کے رکھ دیا گیا کہ اب دنیا کی وسعتیں بالکل سمیٹ دی گئی ہیں۔ اب لوگوں کو جو دور دیا جا رہا ہے وہ علم کا دور ہے، وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ قرآن کی رفتوں کا دور ہے، وہ آخری نبی کا دور ہے، اور یہ دور قیامت سے جا کر مل جاتا ہے، بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں، ایک انگلی چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے۔ اس انگلی اور اس انگلی کے سرے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، بس میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اور باقی جو زمانہ گزر چکا اس دنیا کا، اس کا اشارہ یہ انگلی کر رہی ہے۔ اب میرے دور کے بعد کسی نبوت اور رسالت کا دور آنے والا نہیں ہے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس امت کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس امت کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کسی علاقے کی نہیں دی گئی ہے، پوری انسانیت کے لیے دی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو پوری انسانیت کے لیے، اس لیے امت باہر لائی گئی ہے، اس امت کو اٹھایا گیا، کام سونپا گیا۔ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ اب تم تمام بھلائی کی باتوں کو پھیلاؤ گے، عام کرو گے، دعوت دو گے، اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے اوپر تک۔
بھلائی کا تعلق فرد سے ہو یا خاندان سے ہو، زوجین سے ہو، ماں باپ سے ہو، خاندان سے ہو، محلے سے ہو، پڑے پڑوس سے ہو، سماج سے ہو، مسلم و غیر مسلم سے ہو، تعلق اس کا حیوانات سے ہو، استعمالی اشیاء سے ہو، تعلق اس کا شہر سے ہو، ضلع سے ہو، صوبے سے ہو، ملک سے ہو، بین الاقوامی حالات سے ہو، پورے گلوب سے ہو، فضاؤں سے ہو، بہرحال تمہیں ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ اب مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور بھلائیوں کو پھیلانا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی، اخلاقی بھلائی کی دعوت دینا ہے، معاملات کی بھلائی کی دعوت دینا ہے، ازدواجی زندگی میں خیر کی دعوت دینا ہے، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں، معاشیات میں، سماجیات میں، اجتماعیات میں، ریاست میں، حکومت میں، انتظامی امور میں، پولیس میں، فوج میں، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کسی ریاست و حکومت کے ہوتے ہیں ان سب میں فردن اور پوری جماعت کو مخاطب بناتے ہوئے خیر کی دعوت دینا ہے، اچھائیوں کو پھیلانا ہے۔ اور اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا ہے، تربیت کا نظام اپنے ہاتھ میں لینا ہے، نسلوں کی رہنمائی تمہیں کرنا ہے، نوجوانوں کو تمہیں تیار کرنا ہے، پوری دنیا کے مختلف طبقات کو تمہیں مخاطب کرنا ہے۔ تم میسنجر ہو، تم کا صحیح معنی میں ایمبیسڈر اور سفیر ہو اور پوری دنیا کے لیے ہو۔ یہ مقام تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ مقام رسول اللہ کے ذریعے ملا ہے، یہ مقام آخری کتاب نے تمہارا طے کیا ہے۔ اور جیسے تمہارا کام ایک پازیٹیو یہ ہے کہ خیر کی دعوت دو گے، اسی طرح وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنا بھی تمہارا کام ہے۔ ایک ننھا منہ بچہ برائی کرے، گالی بک دے، تم اسے روکو۔ کوئی چوری کرے تم اسے روکو، کوئی چغلی کرے تم روکو، تو غیبت کرے تم روکو، نوجوان فلمیں دیکھیں تم منع کرو، فحاشی کوئی پھیلا رہا ہو تم روکو، کوئی کیسٹ اور سی ڈیز کی ویڈیوز تیار کر کے برائیاں اور بے حیائیاں پھیلانا چاہ رہا ہو تم منع کرو۔ تم دیکھو جوئے کے اڈے ہیں تو منع کرو، لاٹری سے لوگوں کو روکو، ہر طرح کے غلط کاروبار پر پابندی لگاؤ، سود نہ چلنے دو، رشوت کو نہ عام ہونے دو، آفیسر کو بتاؤ کہ کوئی وہ غلط قدم نہ اٹھائے، کسی پر ظلم نہ کرے، پولیس والوں سے کہو کہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں، فوج سے کہو کہ ملک کا تحفظ کرو، کسی پر ظلم و زیادتی مت کرنا، حاکم سے کہو، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے کہو، منسٹر سے کہو، پارلیمنٹیرین سے کہو، ایم ایل اے سے کہو، کارپوریٹر سے کہو، ہر چھوٹے سے کہو، ہر بڑے سے کہو، ہر غلط بات پر ہر شخص کو ٹوکو۔ یہ اس امت کا مشن ہے، اس امت کو یہ کام دیا گیا ہے۔ آپ کو اگر یہ کام منظور ہے تو سبحان اللہ، آپ امت محمد میں ہیں، اور آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو حضور والا کسی اور مذہب میں چلے جائیے، کسی اور گروہ میں چلے جائیے، اپنی نسبت امت محمد کی طرف کر کے امت محمد کو بدنام مت کیجیے اور اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا مت بنیے۔ آپ کا جو منصب اللہ نے متعین کیا، جو آپ کی حیثیت متعین کی، آپ کو منظور ہے فبہا، آپ کو منظور نہیں ہے تو سبحان اللہ، آپ کو سلام کیا جاتا ہے، جہاں جی چاہے جائیے۔ اللہ میاں کو ضرورت نہیں کہ اس کی مملکت کے شہری کم ہے تو آپ تعداد بڑھائیے تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا، ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ سارے انسان مل کر شیطان کے بندے بن جائیں اور سب اللہ کے باغی بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی، اور سارے انسان سجدے میں پڑ جائیں، عمر بھر سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو احد ہے، وہ فرد ہے، وہ صمد ہے، وہ ملک ہے، وہ مالک ہے، وہ قاہر ہے، اس کی صفات ابدی اور ازلی جیسے اس کی ذات ازلی اور ابدی۔ ہم تھے تو وہ بادشاہ تھا، ہم نہیں تھے تو وہ بادشاہ تھا، ہم نہیں رہیں گے تو وہ بادشاہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر اس دھرتی پر ہے سب کو مرنا ہے، مٹ جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارا رب رہے گا، تمہارا پروردگار رہے گا، تمہارا مالک رہے گا، وہی وارث ہے، وہی ذو الجلال والاکرام ہے۔
تو تمہارے وجود سے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور تمہاری فنا سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس کی مملکت کے شہری بنو، اس کے بندے بنو، اپنی عزت بڑھاؤ، اپنی قسمت چمکاؤ. تمہیں اگر عزیز ہے کہ امت محمدیہ کے ممبر بن جاؤ، غلامان نبی میں اپنا نام لکھاؤ اور حاملین قرآن کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، تو اپنی قسمت کی یاوری کرو، اپنا نام اللہ کے رجسٹر میں لکھواؤ. لیکن یہ شرط ہوگی کہ کنتم خیر امتن کے پہلے ممبر بنو. بہترین امت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں پہلے وہ اپنے اندر پیدا کرو کہ ہم خیر امت کے نمائندہ بنیں گے، تو پھر اللہ تمہیں قبول فرمائے گا. اور اگر خیر امت کی نمائندگی کے لیے تیار نہیں، اگر طالب علم ہے تو لادینیت کے، اور استاد ہیں تو لادینی نظام کے، اور تاجر ہیں تو فراڈ اور جھوٹ اور ملاوٹ اور فریب کے، اور آفیسر ہیں تو ظلم اور ڈکٹیٹرشپ کے، اور حاکم ہیں تو استبداد کے اور طاقت کے غلط استعمال کے، اور پولیس ہیں تو کمینہ پن کی مظاہرہ کرنے والے، اور فوج ہیں تو اپنی طاقت اور اپنی فوجی حیثیت پر غرانے والے، اور اگر عوام ہے تو غفلت میں اور بدمستی میں پڑے ہوئے، اور نوجوان ہے تو آوارگی کے شکار، اور لڑکیاں ہیں تو مردانہ لباس پہن کر سڑکوں پہ پھرنے والیاں اور بے حیائی کے مظاہرے کرنے والیاں. اگر ایسے ہو تم تو امت محمد سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک باہر کی شیطانی امت ہے جو گھس آئی ہے، اور اس شیطانی امت کے لوگ مسجدوں میں بھی آتے ہیں، عیدگاہ میں بھی آتے ہیں، یہ وقتی طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی دکان پہ آتے ہیں تو پھر یہودی بن جاتے ہیں، بنیا بن جاتے ہیں. جب یہ کارخانے میں جاتے ہیں تو متکبر بن جاتے ہیں، لوگوں کی گردنوں کے مالک اور مزدوروں کے استحصال کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ بینک میں جاتے ہیں تو سود خور اور سود خار بن جاتے ہیں، اور یہ حکومت میں جاتے ہیں تو مافیا گروپ کے افراد بن جاتے ہیں. تو یہ شیطانوں کے بندے، شیطانوں کے شاگرد اور شیطانوں کی طاقت کے نمائندہ. یہ محمدی نہیں ہے، یہ ربانی نہیں ہے، یہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہے، یہ قرآن کے علمبردار نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت کی بشل کو روشن کرنے والے نہیں ہیں، انبیاء سے نسبت رکھنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ الگ ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں، جعلی لوگ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے اس امت کو وجود میں لایا گیا. کام کیا دیا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام یہ ہے کہ بھلی باتوں کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو. بھیونڈی میں کسی بھی محلے میں آپ رہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر برائی نہ ہونے دیں. یہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں، زبان سے، قلم سے، اخلاق سے، جد و جہد سے مل کر کسی نہ کسی طرح آپ کو دعوت کرنی پڑے کسی کی کہ اس کو قریب کر کے تالیف قلب کے ذریعے سے برائیاں اس کی دور کر دی جائیں. تو ایسے کریں جیسے مریض کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے، کڑوی دوا کھلائی جاتی ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، ٹانکے لگائے جاتے ہیں. جیسے جسمانی مریض کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، روحانی مریض، نفسیاتی مریض، مذہبی مریض، مسلکی مریض، اجتماعی مریض کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس کو بھلائی کے راستے پر ڈالنے کے لیے جتن کرنے پڑیں گے اور برائیوں سے روکنا پڑے گا. جس طرح ہم جراثیم سے ماحول کو روکنے کے لیے دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور انسان کی صحت کے تحفظ کے لیے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اور صحت بگڑتی ہے تو پھر وہ دوائیں دیتے ہیں جو جراثیم کش ہوتی ہیں اور جسم کے اندر بھرے ہوئے جراثیم کا قتل عام کر کے صحت مند جراثیم کو تقویت پہنچاتی ہیں. جس طرح ہمارا یہ عمل ایک فرد کی زندگی اور اس کی صحت مند صورتحال کے بقا کے لیے
لیے ہوتا ہے، پورے سماج کی اصلاح کے لیے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور یہ کام صرف ایک طبقے میں نہیں کرنا ہے۔ ہندو بھائی اگر جرم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو انہیں بھی سمجھانا ہے۔ اور یہی صورتحال عیسائیوں میں ہو، کسی مذہب کے لوگوں میں ہو، تو پوری انسانیت کے لیے ہم اٹھے ہیں ان سب سے اچھی بات کہنا ہے، پریم کی بات، محبت کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، اللہ کے آخری پیغام کی بات ان تک پہنچانی ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اور یہ فرض منصبی ہے جس کے لیے ہم کو برپا کیا گیا۔ اور اسی طرح برائیوں سے روکنے کی جو مہم ہے، چھانٹ چھانٹ کر لوگوں کے درمیان نہیں ہوگی۔ پوری انسانیت کو برائیوں سے روکنا ہے۔ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہندو بہنوں کے درمیان بھی کام کرنا ہے اور مسلمان بہنوں کے اور ان کے ماں باپ کے درمیان بھی انہیں سمجھانا ہے، اور لڑکوں کے والدین کو بھی اور لڑکوں کو بھی سمجھانا ہے کہ اگر تم نے جہیز کا مطالبہ کیا، چاہے زبانی کیا، چاہے ذہنی طور پر یا عرفی طور پر کیا، تو تم بھک منگے ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو۔ اور اسی طرح سمجھانا ہے لوگوں کو کہ باراتیں لمبی چوڑی لے کر کسی کے گھر مت جاؤ، ڈکیتی مت مارو۔ تم کھانے والے ایسے پیٹو مت بنو کہ کسی کی دولت پر ڈکیتی مارو اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے لڑکی کو رخصت کرنے پر مجبور ہو، تو تم سب اس کے گھر پر ڈکیتی مارنے گئے۔ اور ایسے پھر مظاہرے کرنے والے مت بنو کہ ایک ایک ولیمے میں کروڑوں روپیہ خرچ کرو، ایک رات میں اپنی دولت کو بہاؤ، خدا کی ناشکری کرو، فضول خرچی کرو، اور شیطان سے دوستی کرو، اور اللہ سے کشتی و لڑائی کرو، اور محمد عربی علیہ السلام سے اپنی رات میں شادی کی دشمنی کا اظہار کرو۔ گویا یہ تم اعلان کر رہے ہو کہ سن لے انبیاء، سن لے اولیاء، سن لے فرشتے، سن لے اللہ کے نیک و مسلح بندے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ساتھ ہوں رنگ رلیہ کرنے والوں کے ساتھ، رقاصاؤں کے ساتھ، گانے باجے والوں کے ساتھ، والیوں کے ساتھ، بے پردہ عورتوں کے ساتھ، فضول خرچی کرنے والوں کے ساتھ۔ میری دوستی شیطان سے ہے، طاغوت سے ہے، کفر سے ہے، اس لیے میں تعلق توڑتا ہوں نبیوں سے، اولیاء اللہ سے، اللہ کی کتاب سے اور نظام قرآن سے۔ جو اپنے گھر پر یہ سب کر رہا ہے وہ زبان حال سے فرشتوں کو چڑھا رہا ہے، اور زبان حال سے فرشتوں کو چڑھا رہا ہے، اور گویا اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے بے برکتی کرنا ہے تو کر، نحوست ڈالنا ہے تو ڈال، میں تو دنیا کی رنگ رلیاں کروں گا۔ میں بھیونڈی کا ہوں، بمبئی کا ہوں، یہاں کئی لاکھ خرچ کیے جاتے ہیں دعوتوں میں، تو میں کیسے چھوڑ دوں گا اس روایت کو جو میرے گھر میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں بھی کافروں کا کندہ اور مشرکوں کا بندہ ہوں، میں اسی رسم پر عمل کر کے رہوں گا اور سنت کو کچلوں گا۔ یہ ہے وہ منحوس، یہ ہے وہ شقی اور بدبخت دولت والا جس کو چند سکے اللہ نے دیے کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، تو وہ اللہ کی ناشکری پر تل گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کے بمبئی کے دولت مند منہ چڑھا رہے ہیں قرآن کو، قرآن کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمیں فیشن چاہیے، رسمیں چاہیے، فلم چاہیے، مووی چاہیے، ہمیں فحاشی چاہیے، بدماشی چاہیے، ہیرو چاہیے، ہیروئن چاہیے، ہمیں بمبئی کا بد کردار کلچر چاہیے۔ ہم اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اگر صورتحال عملاً یہ ہے تو یہ اس کا اعلان ہے کہ ہم قرآن کے نظام کے خلاف باغی ہیں۔ ہم لوگوں کا ایمان لق ہے، لسانی ہے، طوطوں کی رٹ ہے، نمائش ہے، وقتی ڈرامہ بازی ہے۔ ہمیں عید اور بقرعید میں دیکھ لیجئے، بہت ہو تو کبھی جمعے میں پا لیجئے، اس کے بعد پھر ہم کو فلموں میں پائیے، ہم کو بازاروں کی بنیا پن میں دیکھیے، اور ہم کو دنیا کے تعیش میں دیکھیے، اور ہم کو غفلتوں میں دیکھیے۔ اس کے برخلاف یہ امت برپا کی گئی تھی، اور اس امت کو اللہ نے اپنی کتاب اس لیے عطا فرمائی تھی کہ اس کی حکمرانی ہوگی۔
فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو سب سے درست ہے، پختہ ہے، مستحکم ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے ایمان والوں کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے عظیم الشان اجر ملے گا۔ وأن الذين لا يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور یہ کتاب یہ بتانے آئی ہے کہ جن کو جزا و سزا پر یقین نہیں، جن کو یہ یقین نہیں کہ مرنا ہے اور آخرت میں جانا ہے، فیصلے ہونا ہے، جو اسی دنیا دنی میں مست ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بیلوں کی سانڈوں کی زندگیاں گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ کمائیں، اور کمائیں اس لیے کہ کھائیں، اور کھائیں اس لیے کہ آگے موتیں، اور پھر اس کے بعد مریں اور قبروں میں جائیں، جن کا یہ حال ہے، فرمایا گیا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ دردناک سزائیں ان کی منتظر ہیں۔ دنیا سے گزر کے آنے دو، یہاں بھی اللہ جب چاہے گا تو سزا دے گا، اور اگر ڈھیل دے دے گا تو وہاں پکڑے گا۔ قرآن اس اعلان کے لیے آیا ہے، قرآن اس کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، قربانی اللہ کے نام پر ہوگی، طواف اللہ کے گھر کا ہوگا۔ قرآن یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ بندگی اللہ کی اور اطاعت اللہ کی اور قانون اللہ کا چلے گا اور نظام اس دنیا میں اللہ کا قائم ہوگا۔ قرآن یہ بتانے آیا ہے کہ تم اپنے کنبے کو جب وجود میں لانا چاہو گے اور تم انتخاب لڑکے یا لڑکی کا کرو گے تو تمہیں ایمان کو بنیاد بنانا پڑے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ سن لو اے لڑکوں اور یہ لڑکوں کے ماں باپ، کسی بھی غیر مومن لڑکی سے شادی نہیں ہونی، اور سن لو اے ماں باپ، اپنی لڑکی کسی غیر مومن لڑکے کو نہیں دینا ہے، ایمان والے کو منتخب کرنا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، پیسے والے کو، ملازمت والے کو، فیشن والے کو، دنیا والے کو منتخب نہیں کیا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ اب اس سے اگر ڈیفر کرتے ہیں آپ کا معیار دوسرا ہے، آپ کا پیمانہ دوسرا ہے، آپ انتخاب کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ بینک میں ملازم کون ہے، زیادہ تنخواہ کس کو مل رہی ہے، کون زیادہ فیشنیبل ہے، پروگریسو ہے، ایڈوانس ہے۔ اگر آپ اس بنیاد پر انتخاب کر رہے ہیں تو آپ قرآن سے ڈیفر کر رہے ہیں، اور قرآن کا نظام کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا نظام کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آگے چل کر مزید کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے لوگوں سن لو کہ اگر تم نے سودی نظام کو ختم نہیں کیا اور اس سے دستبردار نہیں ہوئے تو تمہاری اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اتنے زبردست اعلان کے بعد اب یا تو اس نظام سے اپنے کو نکالنا ہے، بتدریج ہو یا ایک جھٹکے میں ہو، بہرحال اس نظام سے آزاد کرنا ہے۔ غیر سودی معاشیات، غیر سودی کامرس، غیر سودی اکانومک، غیر سودی تجارت، غیر سودی معاملات، حلال پر مبنی اور طیب پر مبنی، اس بنیاد پر نظام چلے گا تجارت کا، بزنس کا، اور اس نظام کے مطابق ہماری معاشیات کو ڈھالا جائے گا۔ کالجز میں کامرس اسی بنیاد پر پڑھائی جائے گی، کالجز میں اکانومی اسی بنیاد پر پڑھائی جائے گی، بزنس اور بزنس مینجمنٹ کے کورس میں اسلامائزیشن کو اور اسلامک اصول و ضابطوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اپنی ڈفلی بجائے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے، کسی گرجا گھر میں جائے، سر پھوڑے، اس کا اللہ کے نظام سے تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔
बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ इरशाद फरमाई गई है, और ये सब बातें कुरान में बयान की गई। कुरान में सिर्फ ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, तिलावत करो, दुआ करो और बस। कुरान में तिजारत का हुक्म है, कुरान में सियासत का हुक्म है, कुरान में हुकूमत का तज़किरा है, कुरान में इंतजामिया का तज़किरा है, कुरान में समाजियात का बयान है, कुरान में तबीयात का तज़किरा है, कुरान में हयातियात का जिक्र है, कुरान में फलकियात का तज़किरा फरमाया गया है, कुरान में उलूम का तज़किरा है, मारिफ का है, नॉलेजेस का है, साइंसेस का है, तकवीनी उलूम का है, तशरीई उलूम का है। पूरी दुनिया को मुनज़्ज़म करने के उसूल बताए गए हैं। कुरान इसलिए आया है। इस सिलसिले का अगला मजमून कल इसी वक्त मुलाहिजा करें। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड एक रिफाही और फलाही इदारा है, जिसका सदर दफ्तर मस्जिद अल फलाह वाहिद नगर कदीम मलकपेट हैदराबाद में वाक़ है, और इसकी हिंदुस्तान की 6 से 8 रियासतों में 50 से ज़ायद शाखें मौजूद हैं, और हैदराबाद में 20 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबाजात में रिफाही, फलाही, तालीमी और तिब्बी खिदमात जारी हैं, जिनमें से एक गरीब ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के लिए टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल के ज़ेरे एहतिमाम हैदराबाद में 5 टेलरिंग सेंटर्स चल रहे हैं। पहला सेंटर सफ़ा टेलरिंग सेंटर जान पब्लिक स्कूल मल्लापल्ली में है, और दूसरा टेलरिंग सेंटर MCH कॉलोनी अंबरपेट में है, और तीसरा जो सफा टेलरिंग सेंटर है वो सिंगारनी कॉलोनी में है, जहां आबिदा क्लिनिक चलता है, और चौथा टेलरिंग सेंटर अफजल टेलरिंग सेंटर है जो राजेंद्र नगर में है, और 5वां टेलरिंग सेंटर सफा टेलरिंग सेंटर शास्त्रीपुरम में है। और भी मजीद ऐसे गरीब महल्ले हैं जहां टेलरिंग सेंटर्स कायम किए जाना चाहिए, और वहाँ से तकाजे भी हैं। टेलरिंग सेंटर से गरीब खवातीन को रोजगार मिल सकता है। अगर वो ये हुनर हासिल कर लें तो खुद अपने घरेलू कपड़े खुद सी सकती हैं, और फिर रोजमर्रा अपने अपने महलों के अंदर वो दूसरों के कपड़े सी कर 150, 200, 400 रुपये कमा सकती हैं। इसलिए हमने ये शोबा शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों खवातीन और तालिबात ने ये हुनर हासिल किया है, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह सनदें भी दी गई हैं। बाज़ मौक़े पर बाज़ इलाकों में गवर्नमेंट की तरफ से टाई अप होकर भी हमने टेलरिंग सेंटर के 3 माही कोर्स चलाए, और हुकूमत से उसके सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म अंदाज में काम चल रहा है। इन गरीब खवातीन को जहाँ टेलरिंग सेंटर्स चल रहे हैं, हफ्ते में एक दिन इन्हें दीनी बातें बताई जाती हैं। एक मौलाना साहब का इंतखाब किया गया है, और वो वहाँ पहुंचकर हफ्ते में एक दिन उनको 1-1.5 घंटा बयान करते हैं, और इस्लाही बातें और दीन की बुनियादी बातें उनको सिखाई जाती हैं। एक टेलरिंग सेंटर की अगर आप जिम्मेदारी लें तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। 2-3-4 महीने में 20 खवातीन को रोजगार मिल सकता है। एक टेलरिंग सेंटर के इब्तिदाई क़ियाम के लिए हमें 25 से 30 हजार रुपये दरकार होते हैं, जिससे टेलरिंग मशीन खरीदे जाते हैं। 3-4 टेलरिंग मशीन खरीदे जाते हैं, और वहाँ पर माहाना उसका जो मेंटेनेंस होता है, मालिमा की तनख्वाह और टेलरिंग सेंटर के इलेक्ट्रिक का खर्च वगैरह, किराया वगैरह का तकरीबन 5,000 रुपये होते हैं। अगर कोई साहिब खैर पहली मरतबा 25-30 हजार रुपये और हर महीना 5,000 रुपये के जिम्मेदारी लेते हैं, तो एक टेलरिंग सेंटर उससे चल सकता है, और 3 महीने में 15 तक 20 खवातीन को रोजगार मिल सकता है। इस तरह की ये कोशिशें सफ़ा बैतुल माल के ज़ेरे एहतिमाम चल रही हैं। अल्लाह ताला हमारी इन खिदमत को कबूल फरमाएं। जो हजरात इस सिलसिले में स्पॉन्सर के लिए दिलचस्पी रखते हों, वो इन नंबरात को नोट करें: 24551314, 24551319, और एक नंबर नोट कीजिए 9394419821।
اور اسی طرح ویب سائٹ پر ہماری خدمات ملاحظہ فرمائیے safabaitulmal.com www.safabaitulmal.com. اللہ